امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اپنا چہرہ حضور کی طرف کر کے ہجوم طلبا کا، اور آپ پھر رسول پاک کی حدیث کی تلاوت شروع کر دیں۔ بندہ نواز کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی قصہ نہیں سنا رہا، آج وہ شوق کدھر گیا، آج وہ درد کدھر گیا؟ آج کیوں نہیں ہم شوق کے ساتھ علم کی محافل میں حاضری دیتے؟ کیوں نہیں ہم ان مجالس میں آتے؟ اللہ اکبر! ابن سیرین فرماتے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ابن سیرین اپنے دور کے بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا، 2 حلقے، ایک میں سمیر بن عبد الرحمن اور ایک میں حمید بن عبد الرحمن، ایک حلقے میں ذکر ہو رہا ہے، وظائف پڑھے جا رہے ہیں، اور ایک حلقے میں مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، حلال اور حرام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ باتیں مجھے دونوں ہی حلقے پسند ہے، میں سوچنے لگا کہ کہاں بیٹھوں۔ اسی دوران مجھے اونگ آئی، خواب میں ایک فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے اے ابن سیرین کیا سوچ رہے ہو کہ کس مجلس میں تم بیٹھو گے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں جہاں مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، جہاں حرام اور حرام کی وضاحت ہو رہی ہے، وہاں جبریل بھی جلوہ فرما ہے۔ جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں تو فرشتوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں۔ جو علم مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا، آج ہم کس قدر سستی کا شکار ہو گئے۔ علماء کی محافل، علماء کی مجالس، علم والے لوگوں کی محافل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے، رات کے ایک لمحے میں اگر میں کوئی دین کی بات سمجھ لیتا ہوں، سمجھا لیتا ہوں، تو لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں ساری رات کے قیام سے بہتر ہے کہ رسول پاک کی ایک بات میں سیکھ لوں۔ آج وہ شوق کدھر گئے؟ حضور والا آج وہ درد پھر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء یہ رسول پاک کے دین کے نوکر، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ برکت ہے دین کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آستانے۔ طالب علم کا ادب کتنا ہے، دین پڑھنے والے طالب علم سے پیار کتنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، بڑا ہی پیارا خوبصورت، اور کمال اس نے شوق کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے شوق نے مجھے اس کی طرف مجبور کر دیا کہ میں معلوم کروں یہ آیا کہاں سے ہے، اور یقیناً اس کو کسی کی نظر نے بڑا ہی نایاب بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں اس نے سلام پھیرا، میں شوق سے قریب ہوا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اس نے کہا میں کوفہ سے آیا۔ پھر میں نے پوچھا وہاں کوفہ میں جس عالم کا بڑا شہرہ ہے، جس عالم کی بڑی عزت ہے، وہ کون ہے؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام قاضی ابو یوسف، حضرت امام محمد۔ فرماتے ہیں اب شوق پیدا ہوا کہ مجھے کوفہ میں جانا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے اجازت چاہی، حضرت امام مالک سے، حضرت اجازت ہو تو میں کوفہ میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا رات ہے وہ، صبح تمہارا انتظام کیا جائے۔ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور جہاں قافلے ٹھہرے ہیں آپ نے زور کے ساتھ کہا کون سا قافلہ ہے جو کوفہ جانا چاہتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا میرے پاس تو جیب میں پائی نہیں ہے، کرایہ میں کہاں سے ادا کروں گا؟ یہاں تو چلو آپ کے لنگر سے کھانا بھی ملتا رہا، علم بھی ملتا رہا۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ تردد سا ہوا، امام مالک مجھے دیکھ کے انہوں نے تبسم فرمایا، فرمایا تو مہمان صرف میرا ہی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کا مہمان بھی ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے 100 دینار نکالے، 100 دینار سونے کے دینار چلا کرتے تھے اس زمانے میں، 4 دینار اس
میرے قافلہ کو دیے، یہ خرچ ہے، یہ طالب علم اس کو رستے میں قطعاً کوئی پریشانی نہ ہو، یہ حضور کے دین کا طالب علم ہے، اس کو کوفہ میں لے جاؤ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک گئے نہیں جب تک وہ قافلہ روانہ نہیں ہوا، اور جب تک وہ قافلہ نظر آتا رہا امام مالک دیکھتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خادموں کا مقام کتنا بڑا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے سواری پر بٹھایا، خود رسول پاک علیہ السلام اپنے دین کے ایک طالب علم کو، عالم کو خود سواری پہ بٹھایا اور اس کی لگام خود پکڑی، یہ بتانے کے لیے میری امت کے علماء کا مقام و مرتبہ کتنا عرفہ والا ہے۔ حضور والا علماء کے پاس بیٹھنا، علماء کی علمی مجالس میں حاضری دینا، یہ عزت نوابوں کی مجالس میں نہ ملے گی، جاگیرداروں کے ہاں انسان کو وہ عزت نہیں ملے گی جو رسول پاک علیہ السلام کے فقیروں کے پاس انسان کو عزت ملے گی۔ یہاں بیٹھو تو قدسی قدموں کے نیچے پر بچھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ عالیہ کی گلیوں میں فرما رہے ہیں، ارے لوگوں، رسول پاک علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، توڑو آؤ۔ جو سادہ تھے وہ نہ سمجھ سکے، آئے اور مسجد کو دیکھ کے چلے گئے۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا بانٹا جا رہا ہے؟ فرمایا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا کچھ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ علم کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا وہی تو وہ رسول پاک کی وراثت ہے جو بانٹی جا رہی ہے۔ اس دارالعلوم کے داخل فخر طالب دین میرے استاد محترم برادر اکبر مولانا قاری محمد طیب صاحب، آپ کل تشریف لائے، پرسوں تو تشریف فرمائے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں جو قدرت نے علماء کو ایک منصب عطا فرمایا ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی باتیں آپ کو سنائیں گے۔ نعرہ تکبیر